کسی آدمی نے سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا یا کسی بیماری کی وجہ سے اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں گا روزہ رکھوں گا، لیکن اس کو ٹھیک ہونا نصیب نہیں ہوا، فوت ہو گیا، اسی بیماری کی حالت میں ہی پھر وہ رمضان بھی آیا، اس کے بعد بیمار رہتے رہتے فوت ہو گیا، تو اس کے اوپر کیونکہ کوئی ٹائم ہی نہیں ملا جس میں اس نے روزہ رکھنا تھا، تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ فلا شیء علیہ لا صیام ولا اطعام، نہ ہی اس کے خاندان والوں کو اس کی طرف سے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ اس کے اوپر اللہ نے ابھی رخصت دے دی اس کو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ایام اخر تو آئی نہیں جس میں وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، تو اس کے لیے اس کے اوپر کوئی روزہ نہ روزہ ہے نہ اس کی طرف سے کھانا ہے۔ عون المعبود جو ابو داؤد کی شرح ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا واتفق اہل العلم على انه اذا افطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فانه لا شيء عليه، کہ اگر کوئی آدمی بیمار تھا یا سفر میں تھا اور وہ اس نے کوئی کمی نہیں کی، اس نے ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن سفر میں راستے میں ہی فوت ہو گیا، سمجھے نا، یا بیمار تھا اور بیمار ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، حتی مات فإنہ لا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، ولا یجب اطعام عنہ، اور کچھ کھانا بھی کھلانے کے نہیں ہے۔ لیکن غیر قتادہ، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنہ قال یطعم عنہ او یطعم عنہ، کہ اس کی طرف سے کھلا دینا چاہیے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کھلا دینا چاہیے، تو اگر کوئی کھلا دینا چاہے تو ہو جائے گا، اللہ اس کا اجر اس کو دے دے گا اس کو۔ اور اسی طرح یہ چیز بیان کی جاتی ہے وحکی ذلک ایضا عن طاووس، امام طاووس کی طرف کی کہ انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ عون المعبود۔ اچھا، کوئی شخص بیمار تھا اور اس کے بعد اس کو ٹائم بھی ملا، لیکن اس نے کہا میں اور کچھ دن بعد رکھوں گا، جیسے بہت سارے ابھی ہیں رمضان کا روزہ رکھا نہیں اور اب دوسرا رمضان آنے والا ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، اور پھر وہ مر گیا، ومن تمکن من القضاء ولكنه لم يفعل، روزہ رکھنے کی اس کو مہلت ملی لیکن اس نے پھر بھی روزہ نہیں رکھا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب بھائی اس سے اندازہ کرو کہ لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو جس کا اگر روزہ رہتا ہے تو اللہ کے لیے رکھ لے، کچھ نہیں پتا نا، کسی کو پتا ہے، کسی کے پاس گارنٹی ہے کب تک زندہ رہوں گا۔ فَيُسْتَحَبْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَصُومُوا عَنْهُ عَدَدَ أَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا، تو پھر اس کے ورثہ کو جو اس کے مال لینے کے وارث ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں جتنے دن کا روزہ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کب؟ کہ جب اس کو ٹائم مل گیا پھر نہیں رکھا، لیکن پہلے میں بتا چکا ہوں جو ٹائم نہیں ملا اور فوت ہو گیا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، الا یہ کہ اگر جیسے سیدنا قتادہ نے کہا، امام طاووس نے کہا کہ کر دیا جائے۔ اور اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا أَطْعَمُوا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وُجُوبًا، تو پھر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور یہ واجبی چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو مر گیا اور اس کے اوپر کچھ روزے تھے تو اس کے ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یستحب لولیہ ان یقضیہ، بہترین بات، اچھی بات یہ ہے، پسندیدہ بات یہ کہ اس کے ولی روزہ رکھیں۔ فإن لم يفعل، اگر وہ نہیں کرتے ہیں، قلنا اطعم عن كل يوم مسکینا، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ایک روزے کے بدلے۔